ہمارے مہمان بلکہ جیسے ڈاکٹر شوکت صاحب نے فرمایا کہ اس شام کے دولہا جناب رضا علی آبدی، ان کا نام کسی بھی تعارف کا محتاج نہیں، بلکہ جب سے وہ ڈنمارک میں آئے ہیں بہت سارے لوگ فون کرتے ہیں اور اپنی محبت کا اظہار کر رہے ہیں. یہ باہر چلے جائیں تو پبلک پلیس پہ ان کو آج بھی لوگ ایسے ہی دیکھتے ہیں. لوگ کسی زمانے میں ہیرو کو دیکھا کرتے تھے، فلم کے ہیرو کو. تو ہمیں بہت ہی دلی مسرت ہے اس بات کی کہ اس وقت یہ ڈنمارک کی ہواؤں میں موجود ہیں. تو میرا خیال ہے اس سے زیادہ مجھے اور ایک سیکنڈ بھی لینا چاہیے. تو تشریف آتے ہیں جناب رضا علی آبدی. ختم ہو گیا ہے، ابھی اور آئے گا. دوستو، میں تو چونکہ آواز کا آدمی ہوں تو صورت سے نہیں پہچانا جاتا. جب بولتا ہوں تو میر کا وہ شعر یاد آتا ہے. میں جو بولا، کہا کہ یہ آواز اسی کھانا خراب کی سی. ایک بات مجھ میں اور آپ میں یقیناً مشترک ہوگی، نہ ہو تو بتائیے. زندگی میں جو پہلا شعر یاد ہوا اور میں گنگنایا، آپ کو بھی یقیناً زندگی میں وہی شعر سب سے پہلے یاد ہوا ہوگا اور آپ نے بھی گنگنایا ہوگا. لب پہ آتی ہے دعا، اور اس کو میں نے اپنے وجود میں اتار لیا. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی کہیں نہ اسلام کا نام ہے، نہ مذہب کا نام ہے، نہ قرآن کا ذکر ہے، نہ نبی کا ذکر ہے. آدمیت کا ذکر ہے، عشق کا ذکر ہے. کس سے عشق ہے؟ یہ سوال ثانوی ہے. عشق جو ہے وہ توانائی ہے، وہ قوت ہے جو اقبال کی فکر کا مرکزی خیال ہے. اقبال کو شاعر نہ سمجھنا چاہیے. اقبال مفکر تھے، تھنکر تھے. اپنے خیالات، اپنے فکر کا اظہار شاعری کے ذریعے کرتے تھے. شاعر مشرقی تھے، مفکر عالم تھے ساری دنیا کے. میں اقبال کو خانوں میں بند کرنے کے لیے کسی حال تیار نہیں. جیسے جیسے وقت گزرے گا آپ دیکھیں گے دنیا اقبال کی کو سمجھے گی، سراہے گی، سر پہ بٹھائے گی. اس کو اس کا جائز مقام دے. اس کا دو تماشے تو ہم نے اپنی زندگی میں دیکھے. سب سے پہلے بائیں بازو کے ترقی پسند مصنفین نے، جنہیں آسان لفظوں میں کمیونسٹ کہنا چاہیے، اقبال کو اپنی صفوں میں شامل کرنے سے انکار کر دیا تھا. ترقی پسند مصنفین نے اقبال کو اپنی صفوں سے خارج کر دیا تھا. اس کے بعد کیا ہوا؟ اقبال کے بارے میں آپ نے وہ لطیفہ تو سنا ہوگا کہ دیر سے پہنچے جماعت میں. استاد نے کہا اقبال تم دیر سے آئے ہو. آپ نے کہا اقبال ہمیشہ دیر سے آتا ہے. اتنی دیر سے آتا ہے کہ اس خواب میں رسول اللہ میرے نبی، میرے پیغمبر اسلام کے پیچھے جماعت کھڑی تھی، اس میں بھی دیر سے آئے تھے. کمیونسٹوں کو دیر میں سمجھ میں آیا کہ یہ ان سے زیادہ بڑھ کے انقلابی تھی. اسی طرح ہندوستان میں ایک عام خیال یہ تھا کہ مسلمانوں کے اسلام کے شاعر ہیں. لیکن جب سمجھا گیا تو ہندوستان نے اقبال کو بالکل اپنا لیا. اپنا شاعر مانتے ہیں ہندوستان والے. اپنے اسٹیمپس بھی نکالتے ہیں اقبال کے، اور ترانہ ہندی بھی گاتے ہیں، سارے جہاں سے اچھا ہندوستان. اقبال کی فکر میں اور شاعری میں جو چیز مسلسل رواں ہے، دیکھیے اقبال نے کوئی 2 دن کی زندگی تو نہیں گزاری، طویل زندگی گزاری، اور زمانے کو اور زمانے کے اونچ نیچ کو انہوں نے عرصہ دراز تک دیکھا، اور اس سے ان کی فکر میں تبدیلی آتی رہی. لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری. یہ تو ان کی ایک تمنا، ان کی خواہش تھی. لیکن آگے چل کر ان کا اصرار اس پہ تھا کہ نہیں،
اپنے پیروں پر خود کھڑے ہو کر اپنے آپ کو مرد مومن بناؤ. اب وہ اللہ سے دعا مانگنا انہوں نے چھوڑ دیا اور اپنے اندر وہ خود ہی پیدا کرنے پہ اصرار کیا جو ان کا خواب تھا, جو ان کی تمنا تھی. تو یہ ہے کہ علامہ نہ کہنا چاہیے, سچی بات یہ ہے کہ انہوں نے بالکل صحیح کہا تھا, بہت بڑے مفکر تھے. اور علامہ جب ہم کہتے ہیں, ایک بات ذہن سے نکال دینا چاہیے, عالم سے مراد ملا کیوں لیا جاتا ہے؟ کیمسٹری کا عالم وہ بھی عالم ہے, جیومیٹری کا عالم وہ بھی عالم ہے, فزکس کا عالم وہ بھی عالم ہے. عالم کہتے ہی ذہن میں ملا کیوں آتا ہے؟ علماء دین کہہ لیں تو ٹھیک ہے, سمجھ میں آتی ہے, بات بنتی ہے, لیکن عالم سے یہ سمجھنا کہ اشارہ ملا کی طرف بالکل غلط ہے. ہر شخص جو علم حاصل کر رہا ہے وہ عالم ہے. تو اقبال کے خیالات میں جو تبدیلی آئی وہ مسلسل ان کے کلام میں نظر آتی ہے. لیکن ایک مشکل یہ ہے, میں یہ سمجھتا ہوں ذاتی طور پر, غالب بھی کہتے تھے کہ مضامین غیب سے آتے ہیں ان کے ذہن میں, اور اس میں کوئی کلام نہیں کہ اچھا شاعر جو اس کی گہری فکر اپنا اظہار کرتا ہے اپنا شاعر میں, وہ غیب سے آتے ہیں اشعار اس کے ذہن میں, اور اس کے کلام کو آپ ایک طرح سے الہامی کلام کہہ سکتے ہیں, کہیں سے وہ مضامین آتے ہیں اس کے ذہن میں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ علامہ اقبال کا کلام الہامی کلام ہے. اور الہامی کتابوں کے بارے میں ایک بہت عمدہ قول میں نے ایک جگہ پڑھا تھا, اور وہ یہ تھا کہ تمام الہامی کتابوں میں ایک بات مشترک ہے, ان کی ایک ایک الگ الگ آیت اور ایک ایک الگ الگ صورت پہ جھگڑا نہیں کرنا چاہیے, بلکہ کل کلام کو پڑھ کر محسوس کرنا چاہیے کہ اس کا مرکزی خیال کیا ہے. اقبال کے کلام کا مرکزی خیال بالکل وہ نہیں ہے جو عام طور سے بیان کیا جاتا ہے. آپ سارا کلام پڑھیں اور پھر ایک کسی نتیجے پہ پہنچیں تو وہ اقبال کا رقص ہمیں ملتا ہے. مشکل یہ ہے, ہم نے بہت سے کام نہیں کیے جو کرنے چاہیے. اقبال اس دور میں جب 3 برس کا تھا تو مجھے یاد ہے آل انڈیا ریڈیو سے صبح کی خبروں میں پہلی خبر یہ نشر ہوئی تھی کہ بہت بڑے شاعر اقبال کا انتقال ہو گیا. میں 3 برس کا تھا, مجھے یاد ہے, اتنا بڑا واقعہ تھا وہ. تو اس وقت سے اب تک وقت کے ساتھ اقبال کا کلام کتنا ریلیونٹ ہے, کتنا مناسبت رکھتا ہے, یہ بات بڑی اہم ہے اور اس پر کام ہونا چاہیے. کاش ایسا ہو, اقبال کے دقیق کلام کی ذخیرہ کتابیں ہمارے گھروں میں رکھی ہیں, ان کو ان کی تفہیم کا سمجھنا, ان کا مطالعہ کرنا, ان سے اصل مقصد نکالنا آسان کام نہیں ہے. تو کاش ایسا ہو کہ اقبال کے کلام پہ کام کیا جائے, اور آج کے حالات کی ضرورت کے مطابق جو اس میں اشعار, نظمیں اور غزلیں ہیں, ان کا ایک انتخاب ہونا چاہیے, وہ لوگوں کے ہاتھوں میں پہنچنا چاہیے, ہم اسے پڑھیں, اور بجائے اس کے دقیق ذخیر کتابوں میں الجھ کے رہ جائیں اور کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے, تو کوئی ایسی صورت ہو کہ اقبال کو سمجھنے میں آسان ہو. یہ بہت ضروری ہے. اقبال کے ساتھ بڑے ظلم بھی ہوئے ہیں, اتنے کہ بعض اسکالرز نے مظلوم اقبال کے نام سے کتابیں لکھی ہیں. اقبال پہ بڑے ظلم ہوئے ہیں, اقبال پہ طرح طرح کے الزام لگے, ان کی مخالفت بے انتہا ہوئی, مخالفوں نے ان کی زندگی میں عجیب و غریب چیزیں ڈھونڈ کے نکالی, اور پاکستان کے قیام کے بارے میں ان کی کیا رائے تھی اس پر بھی اختلاف ہوئے, یہ سب ہوئے. لیکن یہ بڑے لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. غالب کو آپ مجھ سے زیادہ جانتے ہوں گے, ان کی اپنی زندگی میں غالب کی بڑی مخالفت ہوتی تھی, لوگ ان کی قدر نسبتاً کم کرتے تھے, اور وہ ان کے منصب کو اور ان کے مقام کو لوگوں نے نہیں پہچانا تھا. آج دیکھیے ہر طرف غالب غالب کا ذکر ہے. یہی اقبال کا ہونا ہے. وقت آئے گا اقبال کو دنیا پہچانے گی اور اس کی قدر کرے گی, اور اس کے صحیح معنی اور مفاہیم کو سر پہ جگہ دے گی. اقبال کے بارے میں یہ بات تو طے ہے کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ان سے بڑا عاشق میرا خیال نہیں اس دور میں, میری زندگی میں. لیکن میں نے اقبال کے عاشق کو بھی دیکھا ہے, جو اقبال کا عاشق تھا,
اور جس کا ذکر یہاں ہو چکا ہے، پروفیسر جگن ناتھ آزاد اقبال کے پیچھے دیوانے تھے. عشق میں مبتلا ہونے کی جو کیفیت ہے وہ کیفیت جگن ناتھ آزاد کی تھی. اور حیرت انگیز طور پر قیام پاکستان کے وقت پاکستان ہی میں رہے، اور 14 اور 15 اگست کی درمیانی رات کو لاہور اسٹیشن سے، جو پاکستان اسٹیشن کہلایا، جو پہلا پروگرام نشر ہوا، اس میں ایک قومی نغمہ بھی گایا گیا تھا. وہ جگن ناتھ آزاد نے لکھا تھا. اور آزاد صاحب تمام باقی عمر پاکستان میں گزارنا چاہتے تھے، لیکن پھر انہیں تنگ کیا گیا اور وہ جموں چلے گئے. اور لیکن آنا جانا انہوں نے اتنا رکھا کہ جب وہ کسٹم میں داخل ہوتے تھے تو لوگ کہتے تھے آپ جاتے کیوں ہیں، آپ تو مستقل آتے رہتے ہیں، تو آپ جاتے ہی کیوں ہیں، یہیں رہ جائیے. تو جگن ناتھ آزاد نے اقبال کو پڑھا اور سمجھا اور ان کے عشق میں مبتلا ہوئے. یہی عشق کا کمال ہے کہ اس میں آدمی مبتلا ہوتا ہے. میں ہمیشہ کہا کرتا ہوں 2 چیزوں میں جبر نہیں ہے. لوگ ایک ہی چیز کا ذکر کرتے ہیں، میں کہتا ہوں 2 چیزوں میں جبر نہیں ہے. ایک تو دین میں اور دوسرا عشق میں. عشق آپ جبر، دین کا تو مجھے نہیں پتا، لیکن عشق آپ جبرن نہیں کر سکتے. عشق میں جبر نہیں ہے. تو یہ ہے کہ اگر جگن ناتھ آزاد ایک خاص ہندو گھرانے کا فرد ہونے کے باوجود اقبال کے عشق میں مبتلا تھے، تو یہ وہ عشق تھا جس میں جبر نہیں ہے. اور اس بات کو سراہنا چاہیے، اور اس بات کو اس زاویے سے دیکھنا چاہیے کہ آخر اقبال کے کلام میں اور اقبال کی فکر میں وہ کیا بات تھی کہ ایک اعلیٰ دانشور ہندو ان کے عشق میں گرفتار تھا. تو میں ان کے کلام کو جب بھی دیکھتا ہوں، میں انہیں مذہبی نظریات سے اور خیالات سے اور اعتقاد سے بالا تر ہو کے دیکھتا ہوں. مرد مومن کا تو تصور ان کیا ہے، مرد مسلم کا تصور کہیں نہیں دکھا سکتا. مرد مسلم کی اصطلاح ان کے پورے کلام میں کہیں نہیں. مرد مومن ہے. مومن ایک عزم اور ارادے کا مالک، جو اپنی قوت سے، اپنے قوت ارادی سے اور اپنی خودی سے، خودی نہ پیچ، وہ کس قدر جو ان کے ذہن میں انسان کا تصور تھا اور جو تمنا تھی اور جو نوجوانوں سے ان کی آرزو میں وابستہ تھی، وہ حیرت انگیز تھی. اقبال کا کلام آپ کبھی پڑھیں تو آپ ایک عجیب بات اس میں محسوس کریں گے جو بہت کم لوگوں نے اس کی طرف اشارہ کیا ہے. اقبال کی نظمیں، غزلیں بھی، نظمیں اگر آپ پڑھیں، کسی نہ کسی سے مخاطب ہیں. اقبال کسی نہ کسی سے گفتگو کر رہے ہیں، چاہے وہ بندوں سے ہوں چاہے وہ اللہ سے ہوں، سب سے گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، مخاطب ہو رہے ہوتے ہیں. خطاب ہی خطاب ہے اللہ کا کلام. اور خدا سے تو انہوں نے صاف کہہ دیا تھا کہ کار جہاں دراز ہے، اب میرا انتظار کر کوئی نہیں کہہ سکتا. اللہ کے عشق میں جو مبتلا ہو، یہ رویہ اور یہ لب و لہجہ صرف وہی اختیار کر سکتا ہے. علامہ کا اور اقبال کا اللہ سے عشق تھا، اور اللہ بھی وہ، میرا اور آپ کا وہ اللہ جو ہمارے تصور میں نہیں سما سکتا، جسے ہم قیاس نہیں کر سکتے، صرف ہم سر تسلیم کم کر سکتے ہیں. اس اللہ کے عشق میں جو مبتلا ہو، اسی کو مرد مومن کہتے ہیں، اور اسی کا نام ڈاکٹر سر محمد اقبال.